الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے، ہر پہلو کے ساتھی سے، یعنی ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور راہ کے مسافر سے، اور غلام و باندی یعنی ملازمین اور اس درجے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی بگارنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والے کا تجھ پر حق ہے، تو ہر صاحب حق کو اس کا پورا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے نظام قانون نے بندوں پر کچھ حقوق و واجبات مقرر فرمائے ہیں، جس کی ادائیگی کے بعد ہی کوئی انسان صاحب ایمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی خالص اللہ کا حق، جیسے اللہ کی تعظیم کرنا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، تنہا اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں سے حدود و قصاص جاری کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاد کرنا، عدل قائم کرنا، اور دوسرے شریعت کے احکام و فرائض اور اوامر و نواہی ہیں۔ یہ اصل میں انسانوں ہی کی بھلائی کے لیے اور سماج کے مفاد میں ہیں، مگر اس کی نسبت اللہ کی طرف اس کی اہمیت کی وجہ سے کی گئی ہے، ورنہ تو اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان حقوق اللہ سے بھی جو کہ خالص اللہ کا حق ہے، در حقیقت سے استفادہ کرنے والا بندہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ حق ہے جو ہر انسان کو شخصی طور پر حاصل ہوتا ہے، جیسے مال و اسباب، زمین و جائیداد اور دیگر اشیاء کا مالک ہونا، اس میں تصرف کرنا، خرید و فروخت کرنا، ہبہ کرنا، تبادلہ کرنا۔ انسان کو یہ حق انسان ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ شریعت اور اللہ کے نظام نے اسے یہ حق اس لیے دیا ہے کہ ہر انسان اپنی ضروریات کی تکمیل میں دوسرے کے تعاون کا محتاج، چونکہ انسان دوسرے انسان سے تعاون لینے، تعاون دینے، کوئی بھی دوسرے انسان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ میں ایک دوسرے پر عبادت کی دسترازی اور ظلم کر سکتا ہے، ادائیگی ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام بھی بنا دیا کہ ایک انسان کا دوسرے پر کیا حق ہے۔ یہ حقوق العباد کی سب سے اعلیٰ قسم اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حقوق اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتے، مگر ایک بندے کا جو دوسرے بندے کے اوپر حق ہے، اللہ اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کا معاملہ روز قیامت بڑا ہی خطرناک اور عبرتناک ہوگا۔ کچھ لوگ عبادت و بندگی اور ذکر و اذکار میں تو کافی دلچسپی رکھتے اور بڑے انہماک سے عبادتیں کیا کرتے، مگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ان سے بڑی کوتاہیاں ہوتی اور سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کسی سے قرض حاصل کرتے پھر ٹال مٹول کرتے رہتے اور قرض واپس کرنے کی فکر نہیں ہوتی، جبکہ یہ بہت ہی پرخطر معاملہ ہے۔ اور حقوق العباد میں تساہل و کوتاہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت سزا مرتب فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کانت عندہ لأخیہ مظلمۃ فلیتحلل، اگر کسی کے پاس اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا کچھ حق ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے آج ہی اسے معاف کرا لے، جس دن کہ نہ درہم کام آئے گا نہ دینار، بلکہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس کی نیکی اس حق کے بقدر اس سے لے لی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی
تو صاحب حق کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے۔ حقوق العباد کی پرواہ نہ کرنے اور اس میں کوتاہیاں کرنے والے، بسا اوقات خود خوب عبادت کرنے والے، حج و عمرہ کرنے والے، ہر پیر و جمعرات کو روزے بھی رکھنے والے، تہجد و نوافل کی پابندی بھی کرنے والے ہوتے، اشراق و چاشت میں بھی ذوق و شوق سے لگے رہتے ہیں اور تسبیحات و اذکار میں بھی مشغول رہتے ہیں، مگر جب بات دوسرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی آتی ہے تو وہ اس میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقوق اللہ میں تو چشم پوشی کی امید ہے، مگر حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی انصاف سے کام لیں گے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلا کر کے رہیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان خوب عبادت کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ سے مغفرت طلب کرتا اور طلب کرتے ہوئے جہنم سے خلاصی مانگتا ہے اور اس کی رحمتوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہت عمدہ اور مستحسن عمل ہے۔ مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر دوسروں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جس کی ادائیگی اس پر واجب ہوتی ہے، مگر وہ اس کی ادائیگی پر توجہ نہیں دیتے۔ وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ دوسرے اصحاب حقوق کے حقوق ادا کریں۔ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ ادا کرنے کے موقف میں ہے تو نفلی عبادتوں سے پہلے اسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بڑی حرمہ نصیبی کی بات ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے، ٹال مٹول کیا جائے اور نفلی عبادتوں میں مشغول رہا جائے، صدقہ و خیرات اور خدمت قلب میں آگے رہا جائے اور صلہ رحمی سے منہ موڑے رکھا جائے۔ ہماری شریعت نے ہمیں واضح راستہ دکھایا اور جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس نے کھول کر بتا دیا ہے کہ کسے مقدم رکھنا اور کسے مؤخر۔ اس نے بتایا ہے کہ فرض اور واجب کو سنن و مستحبات پر مقدم رکھا جائے گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں نے بندوں پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا میرے نزدیک دیگر تمام چیزوں کی بنسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ انسان پر دوسرے بندوں کا جو بھی حق عائد ہوتا ہے، مثلا قرض کی ادائیگی، بیوی بچوں کے نفقہ و اخراجات کی عدمی ادائیگی، چوری، غصب، ہیلا گری یا کسی بھی ناجائز طریقے پر دوسرے کی دی ہوئی چیزیں، والدین کی جانب سے اولاد کی اور اولاد کی جانب سے والدین کے حقوق کی عدمی ادائیگی، بہتان تراشی، دھوکہ دہی، فریب کاری، کسی کے حق میں کذب بیانی، کسی کی غیبت و چغل خوری یا اس طرح کی دوسری باتیں، تو اس سے گل و خلاصی کی یہی صورت ہے کہ صاحب حق کو اگر وہ چیز موجود ہے تو وہی لوٹا دی جائے، وہ نہیں ہے تو اس کی قیمت ادا کی جائے، اور جس چیز کا تعلق اموال سے نہیں ہے جیسے کذب بیانی، دھوکہ دہی، فریب کاری، الزام تراشی، چغلی و غیبت وغیرہ، تو جس کی عیب جوئی کی ہے، جس کی برائیاں بیان کی ہیں، جس کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس دنیا ہی کے اندر اس سے معافی تلافی کر لی جائے، ورنہ آخرت کے اندر اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یہ بندے کا حق ہے، اس لیے اسے ادا کرنا نفلی عبادتوں، تلاوتوں اور ذکر و اذکار سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ان سے معافی مانگیں اور اپنے سلوک کو ان کے ساتھ بہتر بنائیں۔ اپنی بیوی کے حقوق یا شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو پہلے اسے ادا کریں۔ بیوی کے نان نفقہ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی ہے تو اسے ادا کریں، اس سے مفاد پر معافی مانگے۔ اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں کذب بیانی کرتے رہے ہیں تو ان سے معافی مانگیں، ورنہ روز قیامت ساری عبادتیں انہیں دے دی جائیں گی اور عبادتوں کے باوجود بندہ نیکی سے خالی ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے تدرون من المفلس، یہ پوری روایت ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس و نادار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمیں مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ ساز و سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن خوب نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، جبکہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا
اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اسے اس کا حق کی نیکیاں لے کر ادا کر دی جائیں گی، جب حق کو اس کی نیکی دے دی جائے گی، پھر جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جبکہ اصحاب حقوق باقی رہیں گے، تو ان کی خطائیں لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ بحقی کی ایک روایت ہے، ایک شخص حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کی گواہی دینے کے لیے آیا، تو اس گواہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ جس کے بارے میں تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا تم کس طرح اسے پہچانتے ہو؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو یا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو کہ تم اس کی آمد و رفت سے واقف ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اس کا پڑوسی تو نہیں ہوں۔ پھر پوچھا کیا تم کبھی اس کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے جس میں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ پھر سوال کیا کہ تم نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا کوئی معاملہ کیا، اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے جس میں انسان کی پرہیزگاری کا پتہ چلتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، انہیں ڈانٹا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا شاید تم نے اسے مسجد میں قیام کرتے ہوئے، رکوع و سجود کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، میں نے ایسا ہی اس کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں گمان کیا کہ یہ اچھا اور بھلا انسان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، تم اسے نہیں پہچانتے۔ یعنی انسان کی دینداری کا اندازہ نماز روزہ اور عبادت سے نہیں بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الدین المعاملہ، دین نام ہے معاملہ کرنے کا۔ اس ماہ صیام میں اللہ نے ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور ناجائز و حرام رزق بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہماری مغفرت ہو سکتی، نہ رحمت کا نزول ہو سکتا، اور نہ ہی جہنم سے ہمیں خلاصی مل سکتی ہے، اور نہ ہی شب قدر کی خیر و برکت سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔